السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں شجر موسیقی کی 3 خوبصورت شاخوں کے امتزاج سے۔ میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں 2 کلاسیکل اساتذہ، اور میرے بائیں تشریف رکھتے ہیں پاپ موسیقار، اور ادھر بیٹھے ہماری پہچان فوک موسیقار۔ ہماری پہچان فوک۔ سنو بابا جی، ہماری پہچان فوک باؤ جی نے کیا۔ بیٹے یہ فوک نہیں، یہ اسموک ہے۔ یہ باقاعدہ موسیقی کی دنیا میں پولوشن پیدا کر رہے ہیں، اور جس شجر موسیقی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی جڑوں کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے بیٹے کہ سر جو ہے سنگیت، یہ تو آب و ہوا کو تازہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں بات تو ہے نا کلاسیکل موسیقی میں۔ اب بس کرو یار، ایسی فضول باتیں نہ کرنا۔ یہ لوگ، یہ شور غوغا کرنے والے لوگ، یہ تو آب و ہوا کو زہر آلودہ کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، دیکھیں میں نے دانستہ طور پہ ان کو شجر موسیقی کہا ہے۔ یہ جو استاد جی دائیں ہاتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کے بالوں میں تو چڑیاں انڈے دے جاتی ہیں۔ کیڑے ویلے چڑیاں انڈے دیندیاں سر، ورنہ ایسے ہی سر تے فرنگی دور چ $50 انعام سی۔ ابیو چڑیا کے گھر والے، کچھ شرم کرو، کس شخصیت کے ساتھ کتنی کھلی بات کر رہے ہو۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی اپنی پیدائش بھی اس کے سر پہ ہی ہوئی ہے۔ آپ میرا خیال ہے کہ زیادہ مزہ پسند کرتے ہیں۔ نہیں، میں تو آپ کی عزت افزائی کر رہا ہوں۔ ارے بھائی، آپ سر کی پہلے حالت تو دیکھیے، یہاں کہاں ہے انڈا دینے کی جگہ؟ یہاں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو انڈا کیا کھڑے ہو کے دے دیتی چڑیا؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ اتنی مشکل سے ہم استاد محترم کو لے کے آئے ہیں۔ کیوں لے آئے ہیں آپ انہیں گھر سے؟ اب انہیں گھر میں ہی آرام کرنا چاہیے۔ گھر چ آرام کرن دے، گھر چ بڑا 1.5 ٹن دا اے سی لگا ہے۔ یہ تو باہر نکلن دا بہانہ لب دیا۔ بیٹے، رمضان میں صرف دعا ہی قبول نہیں ہوتی، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ بدوان دے بابا، اچھا میں تنسا میں علی نواں میں 1 to 5 لے آپ جمعے نو۔ یعنی آپ ہمیں 1.5 ٹن کے اے سی کا تانا دیں اور ہم بد دعا بھی نہیں دے سکتے۔ جنید میاں، پہلے دیکھیے یہ غلط بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو غلط یہ کی آپ نے کہ آپ کو 11 بجے نہیں بلانا چاہیے، کم از کم آپ کو افطاری کے ٹائم بلانا چاہیے۔ افطاری کا سارا سامان آپ کے لیے موجود ہے۔ 11 بجے اب کیا سامان؟ سحری کیجئے گا ہمارے ساتھ۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو ویسے افطاری سے پہلے ہی گھر سے نکل آئے تھے، راستے میں ہی افطاری ہو گئی۔ اچھا جی۔ ہاں، گگو بول پڑا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سرے بازار ایک شخص لنگر کے ڈبے بانٹ رہا تھا، بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ وہ تو پھر استاد محترم اس مجمع کے اور لنگر بانٹنے والے کے درمیان حائل ہو گئے۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ قتل ہو گئے، یعنی گھائل ہو گئے۔ آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ شکریہ بیٹا۔ تو پھر استاد محترم نے اللہ کے فضل سے حسب عادت 6 لنگر کے ڈبے وہاں سے لیے۔ جی ہاں، ورنہ کام خراب ہو گیا تھا۔ کیوں جی؟ تو راستے میں ہی جو گگو بول پڑا۔ تو جنید میاں، آج کل آپ کو معلوم ہے کہ کام وام بھی بڑا ماٹھا پڑ گیا ہوا ہے، یہ کرونا کی وجہ سے، اور پھر اوپر سے ابھی رمضان المبارک میں بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو آپ کے لیے کون سا ماٹھا کام ہو گیا استاد جی؟ آپ لوگ تو سحری میں کنستر بجا کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، بہتان ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کنستر نہیں بجایا۔ دیکھیے، کنستر خالی ہو تو بجتا ہے، تو خالی کنستر ویسے ہی استاد محترم کو زہر لگتا ہے۔ اگر کوئی بھرا ہوا کنستر دے دے تو فابیا۔ بیٹا، خالی کنستر تو میرے کانوں کو زہر لگتا ہے نا۔ کانوں کو نہیں استاد مکرم، خالی کنستر آپ کی آنکھوں کو زہر لگتا ہے۔ آپ بھی آنکھوں والے ہیں۔ لو جی، آپ پاپ میوزک والے
ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਜ ये तो मास्टर है ना। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ Please, please, ਲਓ ਜੀ please. ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨੇ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠਿਕ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਵਜਾ ਮਾਈਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ? ਲਓ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਉੱਡਣੇ ਹੈ नहीं नहीं यार, ਬਾਬੂਆ ਬੋਲਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ आप बात करें क्या कहते ये? आप छोड़ दे, बात करें, क्या कह रहे थे, कहाँ है? ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੀ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮਈ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਰਾਹ तो मोटरवे को जुलूस की वजह से बंद सी। लो बेटा तगड़े हो जाओ जरा, आज ਇਹਦਾ ਮਹੀਂਵਾਲ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। हाँ जी दसो जी। ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹੀਏ ਮੋਟਰ नहीं नहीं ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ निकल गए हाँ अच्छा नहीं नहीं मोटरवे पे रहना नहीं, था। महिवाल। महिवाल हो और पैदल जाए, महिवाल को मोटरवे पे रहना है यार। नवाज शरीफ ने मोटरवे बनवाई ही महिवाल के लिए। ਬਾਬੂ ਜੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਈ-ਟੈਗ ਬਣਿਆ ਹੈ चले चले बताएं बताएं। ਲਓ ਜਨਾਬ ਲਓ ਜਨਾਬ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ। ਆਹਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹੈ? ਮਹੀਂਵਾਲ ਮੋਟਰਵੇ ਲੋ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਲਓ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹੀਵਾਲ ਆਇਆ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਮਮਨੂ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ। रूट चेंज कर ले यार, कर ले चेंज। ਲਓ ਜਨਾਬ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹੀਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ हाँ जीटी रोड पर डालें पेट्रोल भी महिवाल का काम लगेगा। ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਲਮ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਾਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੰਡੇ ਆ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੁੰਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪੈਲੀ ਉਹ ਪੈਲੀ ਰਾਹ ਚ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਧਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਓ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ ਲੰਗੇ ਆ अबे बदबख्त बंद कर इसको। ओ बाबे को होश आ गई, बाबे को होश आ गई, मोहल्ले वालों को होश आ गई बाबे को। मुबारक हो बाबा बच गया, शुक्र है। फिर बच गया बाबा। तुम्हारा गाना सुन के सारा जिस्म इकट्ठा हो गया है। जैसे किसी प्लास्टिक की चीज को आग लगाएं तो वो इकट्ठी हो जाती है। ऐसा ना कहे उस्ताद जी, आप प्लास्टिक तो नहीं, आप तो कुंदन है कुंदन। मैं सदके जाऊं, देखें आप माशाल्लाह साहिबे नजर हैं। आप समझते हैं कि ये गुस्से में अपने आप को प्लास्टिक कह रहे हैं, मतलब हैं तो कुंदन। भाई ये कौन सी मसीकी है? तू भी आ जा, तू भी आ जा। ये मसीकी गा रहे हो या राशन बन रहे हो? उस्ताद मोहतरम छोड़िए इन बेसुरे लोगों को। तो बात हो रही थी जुनैद मियां की, अगर आप हमें अफ्तारी के वक्त बुला लेते तो हम वापस जाके मोहल्ले के दर्जी से भी मीटिंग कर पाते। वो किस सिलसिले में? उस्ताद मोहतरम के कपड़े सिलवाने हैं। 4-5 दिन से झगड़ा चल रहा है। क्यों? वो जो दोनों तरफ उस्ताद मोहतरम कुर्ते के जेबें लगवानी चाहते हैं, वो दर्जी मान नहीं रहा। क्यों? ये कह रहे हैं कि जेब इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें आटे का थैला आ जाए। तो वो कह रहा है जी कि कपड़ा कम है। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि तुम बाजू ना लगाओ मगर जेबें बड़ी ही लगाओ। हमने फिर कहा कि कुछ चैनल स्लीवलेस नहीं पसंद करते,
तो कुर्ता ऐसा सिलवाइए कि चैनल पे भी पहन के जा सके। अच्छा, जेबों में झगड़ा चल रहा है। हाँ, कॉलर पे भी लेदे हो रही है, क्योंकि कॉलर वाला कुर्ता नहीं पहनते, गले का बड़ा ध्यान रखते हैं। कॉलर गले पे चुभ सकता है, आवाज में खराश पैदा हो सकती है, मगजी वाला कुर्ता पहनते हैं। तो वो दर्जी जो है वो बेचारा कहता है जी मगजी वाला मुझे सीना नहीं आता। तय क्या पाया? अब तय ये पाया है कि इनके एक शागिर्द अपने दादा के कपड़े इनको दान कर रहे हैं। मरे हुए बंदे के दिए। बकवास नहीं करो, बंदा बेशक मरा हुआ है, कपड़े तो बिल्कुल नए हैं। पैसे भी यार देखिए, इतने बड़े मौसीकार हैं, उनकी तो तमाम तर ताकत उनके गले में ही है। हाँ, गले का तो माशाल्लाह इतना ख्याल रखते हैं। एक दफा दुबई में उस्ताद मोहतरम से मर्डर हो गया था, तो अदालत ने इनको गला काटने की सजा सुना दी। इन्होंने जज साहब से कहा कि जज साहब गला ना उतरवाइए, टांगे उतरवा दीजिए। और जज कहने लगे कि भाई आपको मौत की सजा हुई है, लंगड़ा करने की सजा नहीं हुई है। अच्छा, सीरियसली बताया, इन्होंने वहां पे कत्ल भी कर दिया था? ਉਹ ਕਤਲ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बजाय ये कि आप रहमतें कमाएं, आप बरकतें समेटें, आप सवाब कमाएं, आप टीवी लगा के सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो फिरका वारियत पर मबनी बहसें सुनने बैठ जाए। भाईजान, आपकी तवज्जो एक इंतहाई हसास मौजू की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहले भी कई मरतबा मुख्तलिफ अंदाज में इसका जिक्र हो चुका है कि दुनिया के तकरीबन हर मज़हब में आगे उसके फ़िरके मौजूद हैं। जी। क्रिश्चियनिटी से लेके हिंदू मत, बुद्ध मत, सबके फ़िरके मौजूद हाँ हैं। जी। लेकिन कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि फ़िरके जो हैं वो आपस में इस तरह बाहम दस्तो गिरेबां हैं जिस तरह हमारे यहाँ कभी देखा पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में किसी मुल्क में इस तरह माजी में सदियों पहले हुई होंगी, जंगें हुई होंगी। अब आपने देखा है कि माजी करीब में कभी किसी और मजहब के फिरकों के दरमियान इस तरह की बहसें, लड़ाइयाँ तो दूर की बात है, बहसें भी होती हों, मुबाहिसे होते हों जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं? मेरे दिमाग में बात करने का ख्याल इसलिए है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जो है, ये जो सवाब की और रहमतों की जो लूट सेल लगी हुई है, आओ जाओ लेते जाओ, आई जाओ लई जाओ, मतलब अल्लाह ताला की जो रहमत है वो पूरे जोबन पे है, अरूज पे है, जोश पे है। तो आप बजाय ये कि आप रहमतें कमाएं, आप बरकतें समेटें, आप सवाब कमाएं, आप टीवी लगा के सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो फिरका वारियत पर मबनी बहसें सुनने बैठ जाए। आप सुने, आप ये देखें यार, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है, इसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ कि चंद साल पहले की बात है, आप देखते थे कि चौकों और चौराहों में जब कोई बंदा भी इस तरह की बात करता था जिसमें कोई फिरका वारियत की बू होती थी, जो फिकही मुख्तलिफ मसाइल होते हैं या फिरका वारियत पर मबनी कोई बातें होती थी, बहस होती थी, मुबाहिसे होते थे, तो लोग सियाने जो होते थे वो फौरी तौर पे रोक दिया करते थे कि ये बस करो, इस बात को यहीं दबाइए, ये कोई मौजू नहीं है, ये कोई फोरम नहीं है। यानी चौक चौराहा जो है वो फिरका वारियत के मसाइल पर बात करने के लिए प्रॉपर फोरम नहीं है। चौक चौराहा तो फोरम नहीं है, टीवी चैनल जिसको लाखों लोग देखते हैं वो फोरम बन गए हुए। हाँ, नहीं, बड़ा ये अफसोसनाक है ये सूरत हाल। वाकई इस तरह की बहसें जो हैं वो इस तरह चैनलों पे अगर शुरू हो जाएंगी तो फसाद खड़ा हो जाएगा। हाँ जी। और बड़ी दूरियां पैदा हो गई। हाँ। मुसलमानों में आपस में बहुत दूरियां पैदा हो गई। दूरियां पैदा करना जो है वो इस वक्त तो बहुत ही खतरनाक है। आप जो थोड़े से हैं और जिस तरह आपके साथ हो रही है पूरी दुनिया में, आपको तो मुत्तहिद होने की जरूरत है। हाँ जी। तो आप दूरियां पैदा कर रहे हैं, ये तो बड़ा ही बाखुदा, दिल दोज और दिल दुखाने वाला। और ये प्रॉब्लम पता है क्या है? असल में ये सिर्फ रेटिंग का चक्कर है।
دیکھیں نا صرف ہم حکومت کو یا علماء کرام کو مورد الزام ٹھہرائیں یہ بھی غلط ہے. ظاہر ہے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ جب ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں تو چینل انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں. جو بڑے چینلز ہیں وہ عام طور پہ وہ اجتناب کرتے ہیں اس رویے سے کہ یار ایسی بات نہ کی جائے جو کسی فساد کا باعث بنے. لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کئی درجنوں کی تعداد میں چھوٹے چینلز ہیں جو ببانگے طول یہ کام کر رہے ہیں, بڑی ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں, باقاعدہ موضوعات کا اعلان کر رہے ہیں. ان کو کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ آج اسلام کے معاشی نظام پہ بات کی جائے, آج اسلام کے معاشرتی نظام پہ بات کی جائے. ان کو مسئلہ سوچتا ہے تو باغ فدق کا مسئلہ اس پر بات کی جائے, صحابہ کرام کی جو آپس کے جو اختلافات تھے اس کے مسئلے, خلافت کے مسئلے. آپ سروے کر کے دیکھ لو جتنے مرضی ہر مکتبہ فکر کے آپ 10 علماء کرام سے پوچھ کے دیکھ لیں, سارے یہ جواب دیں گے کہ جی ہمارے درمیان 5 سے 10% ایسے موضوعات ہیں جو اختلافی ہیں, مسلکی حوالے سے جو اختلافی ہے. باقی 90% جو ہے وہ معاملات پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. یار اپنے اعمال کی بات کرو, اعمال کی بات صاحب ہونے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے رب کو کیسے یاد کیا ہے, کس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ساتھ لے کے آپ نے دنیا داری برتی ہے, کس طرح آپ کا اخلاق تھا, کیا آپ کا عمل تھا. یہ بحثوں پہ تھوڑی بحث ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سوال جواب اس طرح کا آتا بھی ہے اس میں بھی تدبر ہونا چاہیے, اس میں آپ لیے ٹھہراؤ ہونا چاہیے, ایک فہم ہونا چاہیے, آپ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. کہنا چاہیے کہ جو معاملات مثلاً یہ ہے کہ جی زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ بتا دیں کہ فلاں فرقے کے نزدیک جو ہے ان کا یہ زکوٰۃ کا طریقہ کار جو ہے, اہل تشیع یوں دیتے ہیں, اہل سنت یوں دیتے ہیں, احناف کے نزدیک یہ ہے. اب بڑے آرام سے, اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے, سب کی اپنی اپنی. لیکن ایسے واقعات چھیڑ لینا اور پھر ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر نت نئے واقعات گھڑ لینا, ایک عجیب و غریب رواج شروع. اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک پیمرا نے جو اس ساری صورتحال پر بہرحال ایک مانیٹرنگ کا ادارہ ہے, اس نے کسی ایک چینل کو بھی نوٹس نہیں دیا. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک دیکھ رہا تھا افطار یا سحر کی نشریات میں 12 سال کی بچیاں وہاں پہ ان کو بلایا ہوا تھا. مجھے وہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا منظر تھا. تو متع اور حلالہ اس پر علماء کرام جو تھے وہ باہم دستوں کے رباں تھے. یہ موضوع ہے سحر و افطار میں ڈسکس کرنے والا, یہ آپ اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے. کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ بات کرے کہ یار یہ کون سا موضوع ہے. اور یہ چند سال پہلے کسی ایک چینل نے شروع کیا ہوگا, اس کو ریٹنگ آ گئی ہوگی کہ جی بڑا اچھا لوگ پسند کرتے ہیں. اب ہماری عوام کا بھی تو مزاج بن گیا نا. پالیٹکس میں دیکھ لیں, جس ٹاک شو میں سیاستدان ایک دوسرے پہ گلاس نہ پھینکیں پانی کے, ایک دوسرے کو مکے تھپڑ نہ چپیڑو چپیڑی نہ ہو, اس کی ریٹنگ ہی نہیں آتی. فرقہ واریت پر مبنی واقعات سننے کا ہمیں چسکا پڑ گیا ہوا ہے, ہم وہ زیادہ شوق سے سنتے ہیں. اس لیے چینل کیا اور علماء کرام کیا. اور علماء کرام, اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض چھوٹے چینلز ایسے ہیں جہاں پہ علماء کرام جو ہے پہلے سفارشیں کروا کے جایا کرتے تھے. اب میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ بعض, اب میں نام نہاد کا لفظ بھی نہیں بولتا, کہ بعض علماء جو ہیں وہ بعض چھوٹے چینلز پر پیسے دے کے فی پے کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی ہمیں بلاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور فرمان کیا ہے کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا. سبحان اللہ. یار حسن اخلاق تو پیار کرنے کا نام ہے, لڑائیاں ختم کرنے کا نام ہے, نفرتیں ختم کرنے کا نام ہے, محبتیں بانٹنے کا نام ہے, ایک دوسرے کے نزدیک ہونے کا نام ہے. نہ کہ اس طرح کی گفتگو سے, اس طرح کے پھڈوں سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں پیدا کریں اور دوریاں پیدا کریں. یہ بصد احترام, میں تو سارے ہی ہم, جنید بھی, آپ سب بھی, ہم تو بخدا رمضان کا مہینہ ہے, دل سے میں تو تمام علماء کا بڑا احترام کرتا ہوں, بہت پیار کرتے ہیں. ہمارے لیے سارے ہی قابل احترام ہیں. ہمیں تو اتنا علم ہے ہی نہیں, سیدھی بات ہے, ہم تو اس طرح کا علم رکھتے ہی نہیں کہ اس بحث میں پڑھیں. مگر اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ
حساب کتاب آپ کے اعمال کا ہونا، آپ کو ہسٹریاں سنانے کے نمبر نہیں ملنا۔ ہاں، روز قیامت ان واقعات کے حوالے سے آپ سے ایک بھی سوال نہیں ہوگا، آپ سے سوال ہوں گے آپ کے کردار کے حوالے سے، آپ کے اعمال کے حوالے سے، اور آپ کے بنیادی عقیدے کے حوالے سے جو ہم سب کا ایک ہی ہے۔ یہ بڑا ہی دکھی مسئلہ ہے، بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس کی طرف فوری طور پہ توجہ دینی چاہیے حکومت کو۔ اور پیمرا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پیمرا نو تو سیاست دے سے آپ ہی نہیں مکرنے، اب وہ کہاں گیا ٹی وی یا کہاں گئی وہ پالیسیاں جو معاشرہ خوبصورت بنانے کے کام آتی تھی۔ ہمیں یاد ہے پی ٹی وی ایک ہی چینل ہوتا تھا، اس میں کتنے پیارے لوگ، کتنی اچھی گفتگو، کتنا پیار پیدا کیا جاتا تھا اس کے تھرو، اور ہر بندہ، ہر مکتبہ فکر کا بندہ، ہر فرقے کا بندہ بیٹھ کے اسے آرام سے دیکھتا تھا۔ بالکل۔ تو اب جب کہ اتنے زیادہ چینلز ہیں اور ان کو اچھے پوزیٹیو وے میں استعمال کرنا چاہیے، آپ سوشل میڈیا سے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پبلک کا بھی مزاج بن گیا ہوا ہے نا، بن گیا ہوا ہے، ہم تو نفرتیں خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں تحریک لبیک کا جب مسئلہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت ایجنسیوں کی رپورٹ یہ تھی کہ 100 سے زیادہ ویب سائٹس اور مختلف چینلز ایسے ہیں جو باہر بیٹھ کے، ملک سے باہر بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں اور ملک میں دنگا اور فساد کروا رہے ہیں، اور وہ اشتعال پھیلا رہے ہیں مختلف انداز میں۔ ہاں جی، ہاں جی، دشمن کو اور کیا چاہیے؟ ہاں جی، ہاں جی، اپنی یہ دانشوری لپیٹ کے نا تھوڑی دیر آستے چٹورا دینا چاہیے، ذرا سکون کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے جیسے کو فضول سے دانشور سوشل میڈیا کے اوپر ہر سینسیٹیو بحث میں گھس جاتے ہیں اور اپنی لنگڑی لولی سی دانشوری جو ہے وہ اس کے ساتھ مسئلہ سلجھانے کی بجائے بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے کہ ایسے نہ کریں، خدا واسطے اس طرح نہ کریں۔ اس وقت پاکستان متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں بھی کھلا دودھ نہیں بھیجدا، میں بھی پیکنگ کیتی انج کر کے شاپر نو ول دے کے فریجاں وچ رکھے نے۔ واہ 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 واہ، یار پا جنید ہلکی سی اجازت دو اور ساتھ مجھے کو 2 تگڑے سے بن دے۔ ناظرین، دودھ میں ملاوٹ کئی دہائیوں سے ہمارے ہاں نہ صرف ایک معاشی بلکہ معاشرتی مسئلہ بھی بنتا جا رہا ہے۔ حقائق جاننے کے لیے آج حسب حال کے اس کٹہرے میں کھڑا ہے مجھے گھورتا ہوا ایک گوالا۔ یعنی دیکھو کہ دودھ کی ملاوٹ پہ گفتگو ہونی ہے اور کپڑے اپنی طرف سے فلمی پہن کے آ گئے۔ یہاں پہ تمہاری کو مہندی تیل نہیں ہونا، تمہاری بجتی ہونی ہے۔ اس لیے کہ جس قسم کا تم پوری قوم کو اور قوم کے بچوں کو دودھ پلا رہے ہو نا، رب جانتا ہے میں اگر تھوڑا جہا بھی تیرے نالوں تگڑا ہوندا میں تینوں پہلے لمیاں پانا سی۔ باؤ جی میرے کو بچے میں فیڈر نے میں پیارے ہیں، میں جو تم سے دودھ لے کے جاتے ہیں وہ تیرا کی خیال ہے کہ اسی جا کے واپس مجھ نو پیا دینے؟ بچوں کو پلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں لوگ تم سے، اپنے پینے کے لیے، چائے شائے بنانے کے لیے۔ میرا مطلب ہے کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کھاؤ کہ انسان ہے اور انسان کی جان ہے۔ صرف تمہارے دکان پہ جا کے بندہ بالٹی یا کڑائی کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھیاں ہی دیکھ لینا تو ایمان سے بندہ اف کر اٹھے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں وہ بھی گندے پانی کی، کھانے کے پانی کی، نہروں کے پانی کی۔ کئی یاری آپ نے خبر پڑی ہوگی دودھ میں سے ڈڈو نکل آیا، راستے میں نہروں میں سے، کھالوں میں سے، سوؤں میں سے پانی نکال کے تو دودھ میں ڈال۔ کچھ خیال کر یار، کچھ خیال کر بھائی۔ اب باؤ جی جڑی مجھ دا دودھ پیندے ہو وہ کڑا منرل واٹر پیندی ہے، نالے تو چھپڑ تو کھالے تو پانی پیندی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، یعنی مجھ دا فرسٹ کزن بن رہا ہے۔ یہ کیا تعویل ہے کہ اب بھینسوں کو صاف پانی بھی پلاؤ، یہ ایک دوسرا ظلم کرتے ہو تم۔ باؤ جی جی ایسی تھوڑا یا نہر دا پانی پا کے بالٹی نو انج گھال کے وچ پا لیا تسی گل ہی بنا لی۔ ایمان سے ان پڑھ بیچاری اور معصوم عوام ہے، تڑا تڑا، اب کیا کرے، ضرورت ہے دودھ۔ اب تو میں نے دیکھا کہ جو سادے سے بیچارے سدڑ سے لوگ ہوتے ہیں نا، ان پڑھ سے میرے ورگے،
वही जाके इनकी दुकानों से खुला दूध खरीदते हैं। अब लोग तौबा कर गए हुए, बिल्कुल सर, लोग अब आहिस्ता आहिस्ता पैकेट वाले दूध की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब लोगों को अकल आना शुरू हो गई है कि यार इन्हां ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮਰੇ ਵੇਖੀਏ, ਮੱਛਰ ਮਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖੀਏ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਵਲ ਦੇ ਕੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। वाह 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 यार जुनैद, हल्की सी इजाजत दो और साथ मुझे को 2 तगड़े से बंदे प्लीज, सेगमेंट रहने दो, इन्हों किसी कमरे ची ढकी। ਲਓ ਦੱਸ यार जितना अपनी सेहत का ख्याल रखते हो उसका 10वां हिस्सा कौम की सेहत का भी ख्याल हाँ करो। जी। सर बीच में सिंगाड़े का आटा और चीजें पता नहीं क्या क्या कुछ डाल रहे हैं दूध यार के। अब तो ये जो खुला दूध बेचने वाले हैं, मैंने सुना है कि अब ये इतना डेंजरस दूध बनाते हैं, पता नहीं कास्टिक सोडे और पता नहीं क्या क्या डाल के। और मैंने एक दफा पता नहीं जुनैद ने रिसर्च करवाई थी जी, कि जी। जो इधर बहुत ज्यादा खुला दूध बेचने वाली दुकानें हैं ना, हाँ जी। उनको भी मसनूई बनाया हुआ खतरनाक केमिकल वाला दूध सप्लाई किया जाए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਫਤਤਾਹ ਹੈ दुकान दा। हमारे मोहल्ले में ना गोबर की पाथियों का शोरूम बन रहा है, उसका इफ्तिताह करवाना था, भैंस कोई नहीं मान रही थी, फिर सोचा कि आपसे करवाए। कितना तुम्हें शौक है इफ्तिताह करवाने का, तुम्हारी बड़ी मियां असल में इकबाल से शक्ल मिलती। ਨਾਲੇ ਆ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਢੱਠੇ ਭਵਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। अरे गवर्नमेंट ने दूध चेक करने के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर स्टूल लगाए हैं, हाँ जी। गाड़ियां खड़ी की हैं। ये इनसे कौन जीत सकता है? हाँ। इन्होंने वो रास्ते ही छोड़ दिए, दूसरे रास्तों से निकल के जाके दूध सप्लाई कर आते, हाँ। नहीं चेक करवाते, नहीं करवाते, क्योंकि हाँ। करवा सकते ही नहीं है, वो दूध होता ही नहीं होता है। ही नहीं है, असल बात ये। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ। नहीं नहीं, तुमने कब माननी है गवर्नमेंट की? ये भी कानून है बाकायदा, ये कसाईयों के लिए, गोश्त की दुकानों के लिए, जी जी ये गवालों के लिए कि अपनी दुकानों को साफ सुथरा रखें, हाँ। तो जाली शाली लगाएं, मक्खी ना अंदर मक्खी ना जाने जाए। दें, कीड़े मकोड़े से दूर रखें हाँ चीजों को, जी। मगर नहीं। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ बैठ के ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ सारा पत्थर लगाया जी ਉੱਥੇ। और भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मुल्तानी शीशे पे बैठ के दूध बेचते हो या पत्थर पे बैठ के ये बताओ कि बेचते क्या हो? पाउच में बेचते हो, डब्बे में बेचते हो, खुला बेचते हो, जो भी बेचते हो उसमें है क्या, दूध कैसा है? दिस इज द रियल प्रॉब्लम। जो मुल्तानी शीशा सुना रहा है उसमें तो ज्यादा खतरा है, जो 40 मक्खियां ने तो 80 नजर आती हैं। या तो है ना शीशा देख के तो मक्खी हो करके दौड़ जाती है, या पत्थर लगाओ दुकान में तो मक्खी बेचारी तिलकती फिरती है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना के बड़े पसंदीदा नात खान थे, और उनके पास तुर्की टोपी पहन के तो पेश हुए, तो उन्होंने फिर इनको जना कैप अपने हाथों से पहनाई। अरे वाह। यार हम ये जो शख्सियात का जिक्र करते हैं अपने हीरोज का, उसमें मैं चाहता हूं कि रमजानुल मुबारक का महीना है, जी तो इसलिए हमारे जो पाकिस्तान के, हमारी धरती के जो बड़े बड़े नात खां हुए उनका भी जिक्र किया जाए। बिल्कुल पाकिस्तान में आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा नाम नात खानी में कोई नहीं। वाह रे वाह। जैसी नात बाबा आजम चिश्ती पढ़ गए हुए हैं, होए 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 होए, ऐसे रवायती अंदाज में और क्लासिकल अंदाज में गुलहाए अकीदत पेश करते थे कि सुबहान अल्लाह, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी। ये वैसे तो ये चंगेरी है। हाँ, ये कलाम तो है पीर मेहर अली सरकार का, जी और आखिरी शेर में वो कहते हैं ना कि अपना किथे मेहर अली किथे तेरी सर। तेरी सा। तो ये पढ़ने का अंदाज जो था ना जी आजम चिश्ती साहब, हाँ जी सुबहान अल्लाह, वाह 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 वाह। अच्छा, मैंने जो उनके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हैं, जी जी जो मालूमात मेरे पास आई हैं, वो इतने सुरीले इसलिए थे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ दोस्ती थी, उस्ताद बरकत अली खान साहब के पास बैठते थे, इन लोगों के पास उठना बैठना था, और सुर इसलिए वहां से सीखते थे
کہ میں نے نعت پڑھنی ہے، میں نے بڑے سر میں پڑھنی ہے، میں نے بڑے پیار سے پڑھنی ہے، مجھے بتائیے ذرا. تو یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ وہ قائد اعظم سے لے کے جنرل ضیاء الحق تک جی سب لوگوں کو، بڑے بڑے جو لیڈران اور بڑے بڑے جو ہمارے حکمران ہوئے ہیں، قائد اعظم کے پاس، قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑے پسندیدہ نعت خان تھے، اور ان کے پاس ترکی ٹوپی پہن کے تو پیش ہوئے، تو انہوں نے پھر ان کو جناح کیپ اپنے ہاتھوں سے پہنائی. ارے واہ. اور پھر ضیاء الحق تک ان کو بڑا پیار سے سارے سنتے تھے، ساری عوام، پورا پاکستان ان کو بڑی محبت سے سنتا تھا. جی جی باقی ان کے دوستوں میں احمد ندیم قاسمی، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، جی بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر، واہ یہ ان کے دوستوں میں تھے. ان کے ساتھ بڑا، یہ جو علماء تھے اس طرح کے، ہاں جی ان کے ساتھ دوستی تھی ان کی. کیا بات ہے. یہ جو ہمارا پیارا شہر ہے گجرات، جی اس کا ایک قصبہ ہے چکول، جی ادھر پیدا ہوئے. عزیزی 1921 اور 2021 یعنی 100 سال ہو گئے ان کی پیدائش کو. جی جی جی. ان کے والد محترم عربی اور فارسی کے ماہر تھے، عالم اچھا. تھے. والدہ بھی عالمہ فاضلہ تھیں، قاریہ تھیں اور حافظہ تھیں. ان کی والدہ محترمہ حافظہ تھی. پھر چشتی صاحب نے ان سے جو علم حاصل کیا اور جیسی محبت ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی، وہ ان کی نعت گوئی سے، ان کی نعت خوانی سے، بڑا نام. ایک ایک ان کے جملے سے، ایک ایک ان کے لفظ سے جھلکتی تھی. عشق ہے جی، عشق ہے. ہاں جی. چشتی صاحب کو ان کی خدمات پہ 1979 میں جی صدارتی ایوارڈ بھی ملا تھا. واہ. اچھا، ایک اور ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خان محمد علی ظہوری صاحب، ہاں جی ہاں جی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انہوں نے بھی بہت ہی پیاری نعت پڑھی ہے. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال. سبحان اللہ. بڑا ہی وہ دل سے پڑھتے تھے. ہاں جی ہاں جی. اس نعت کو تو ظہوری صاحب نے پوری دنیا میں متعارف کیا، پوری دنیا میں جا کے پڑھا. اچھا، ظہوری صاحب پرائمری سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. اچھا ہاں، ان کی پیدائش کو 12 اگست 1932 کو، یہ لاہور کے قریب جو رائے ونڈ ہے، جی جی اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پنڈر آئیاں، وہاں کے تھے وہ، ادھر پیدا ہوئے تھے 1932 میں. پھر ایک اور بہت پیارے ہمارے نعت خان خورشید احمد صاحب، ہے جی. کوئی سلیقہ ہے آرزو نہ بندگی میری بندگی، بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کے بعد تب تک بنی. سبحان اللہ. خورشید صاحب جی اعظم چشتی صاحب کے بڑے مداح تھے، واہ. اور یہ بتایا کرتے تھے کہ مجھے اعظم چشتی صاحب نے دعا دی تھی کہ نعت خوانی میں تمہارا بڑا نام ہو. ارے واہ. چشتی صاحب کو اپنا استاد مانتے تھے، اپنا جی. مرشد مانتے تھے. تو پھر ان کا بھی، خورشید احمد صاحب کا بھی بہت نام ہوا. جی بے شک. اچھا، خورشید احمد صاحب نے اور بھی کئی زبانوں میں نعت پڑھی ہے، جیسے عربی میں بھی پڑھی، بنگالی میں بھی پڑھی. اور 1956 میں 1956 میں رحیم یار خان میں پیدا ہوئے تھے، واہ. اور بچپن سے ہی 10-12 سال کی عمر سے ہی نعت خوانی شروع کر دی تھی. 2007 میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ. یہ جو ہمارے بزرگ جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید مضبوط کیا اپنی نعت گوئی سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نصیب فرمائے. آمین ثم. ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آخر میں کسی بزرگ کا یہ خوبصورت قول. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا آپ کون ہیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.